اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 41 ہجری 661 عیسوی رمضان کی 21 تاریخ کو حضرت علی کی شہادت ہوئی۔ 41 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں حسن ابن علی اور معاویہ ابن ابی سفیان کے درمیان صلح ہوئی۔ 41 ہجری رجب کے مہینے میں ام المومنین حضرت حفصہ کا انتقال ہوا اور تقریباً 41 ہجری کے دوران مروان بن حکم کو مدینے کا گورنر بنایا گیا۔ 662 عیسوی 41 ہجری کے دوران مختلف علاقوں میں خوارج کی بغاوت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 41 ہجری کے دوران حجاج بن یوسف سقفی طائف میں پیدا ہوا۔ اسی سال معاویہ نے زیاد بن ابی کو اپنے پاس بلایا، اس کے ساتھ معاہدہ کیا، زیاد بن ابی کو اپنا بھائی تسلیم کیا اور بصرہ کا گورنر مقرر کیا۔ اسی دوران زیاد بن ابی نے اپنا نام زیاد بن ابی سفیان قرار دیا۔ زیاد نے بصرہ میں اپنا خطبہ دیا اور عوام کو خبردار کیا کہ وہ زیاد کی وفاداری کریں ورنہ سخت نتائج کے لیے تیار رہیں۔ اقتدار ملنے کے بعد زیاد نے علی کی حمایت کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائیاں شروع کر دیں۔ 41 ہجری حسن ابن علی نے اہل و عیال کے ساتھ کوفہ سے مدینہ کا سفر کیا۔ 42 ہجری کے دوران سندھ میں مسلمانوں کی بہت ساری فوجی کارروائیاں شروع ہو گئی تھیں۔ سوڈان مکمل فتح ہو گیا تھا۔ 43 ہجری کے دوران کابل مکمل فتح ہوا۔ 43 ہجری کے دوران معاویہ نے خوارج کی بغاوتوں پر قابو پانا شروع کر دیا۔ تقریباً 43 ہجری کے دوران مصر میں عمرو ابن عاص کی وفات ہوئی۔ اسی سال حضرت ام حبیبہ کا انتقال ہوا۔ 665 عیسوی 44 ہجری کے دوران حضرت موسیٰ عشری کی وفات ہوئی۔ 666 عیسوی 45 ہجری کے دوران سسلی کا مارکہ شروع ہوا۔ 46 ہجری کے دوران لیبیا کی فتح ہوئی۔ 48 اور 47 ہجری کے درمیان میں سنان بن مسلمہ سندھ آئے اور سندھ پر لشکر زنی کی۔ اس سال حکومت میں معاویہ نے ڈاک کا نظام قائم کیا۔ 49 ہجری کے دوران تقریباً صفر المظفر کی 28 تاریخ کو حسن ابن علی کی شہادت ہوئی۔ شہادت زہر کی وجہ سے ہوئی اور وہ زہر حسن ابن علی کی بیوی نے دیا۔ روایت کے مطابق 50 ہجری وہ سال ہے جب یزید کی قیادت میں قسطنطنیہ پر حملہ شروع ہوا۔ بعض روایت یہ کہتی ہیں کہ 50 ہجری وہ سال ہے جب معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت لینے کا سلسلہ شروع کیا۔ اس سال کوفہ کا گورنر طاعون کے سبب انتقال کر گیا، جس کے بعد زیاد بن ابی کو بصرہ کے بعد کوفہ کا بھی گورنر مقرر کر دیا گیا۔ بعض روایت کہتی ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ جن کا تعلق بنی ثقیف قبیلے سے تھا، تقریباً 5 ہجری میں اس نے اسلام قبول کیا۔ معاویہ کے مشیر تھے۔ صلح حدیبیہ، جنگ مسیلمہ کذاب، جنگ یرموک میں شامل تھا۔ جب بنو ثقیف نے اسلام قبول کر لیا تو مغیرہ بن شعبہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد اس کو بحرین کا گورنر مقرر کیا گیا۔ لوگوں نے شکایت کی، جس کے بعد اسے بصرہ کے گورنر کے طور پہ تعینات کیا گیا۔ وہاں بھی شکایت سے اسے ہٹا کر کوفہ کا گورنر مقرر کیا گیا۔ بعض کے مطابق اس نے علی سے بیعت لینے کی خاطر کارروائیوں میں شمولیت اختیار کی تھی۔ حضرت فاطمہ پر تشدد میں شامل تھا۔ بعض روایت کے مطابق یہ پہلا شخص تھا جس نے حضرت عمر کو امیر المومنین کے لقب سے نوازا۔ حضرت علی پر سب کرنے میں آگے تھا۔ حضرت عمر کو شہید کرنے والا ابو لولو بھی اسی کا غلام تھا۔ زیاد بن ابی اور معاویہ کے درمیان معاملات طے کرانے والا بھی یہی شخص تھا۔ تقریباً 50 ہجری کے دوران مغیرہ بن شعبہ یا شیبہ نے معاویہ ابن ابی سفیان کو یہ مشورہ دیا کہ یزید کی جانشینی کے لیے بیعت کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ یہ مشورہ معاویہ ابن ابی سفیان کو بہت پسند آیا اور انہوں نے اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش شروع کی۔ تمام گورنروں کو اس کا پیغام روانہ کیا اور رد عمل کا جائزہ لیا۔ حجاز سے شدید رد عمل کے خطرے کی اطلاعات موصول ہوئیں تو حجاز خود جانے کا فیصلہ کیا۔ 51 ہجری زیاد نے اپنی فوج کے ساتھ فارس کے علاقے مرو پر فوج کشی کی اور اسے اپنے ماتحت خراسان کا مرکز قرار دیا۔ حضرت معاویہ نے حج کیا اور یہاں بھی یزید کے لیے بیعت لی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور عبد الرحمن بن ابو بکر اور ابن زبیر کے ساتھ ملاقاتیں کی۔ 51 ہجری کے دوران حضرت ابو ایوب انصاری کا انتقال ہوا۔ 52 ہجری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 10ویں زوجہ حضرت صفیہ بنت حی بن اخطب کا انتقال ہوا۔ 53 ہجری کے دوران زیاد بن ابی کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد معاویہ نے عبید اللہ ابن زیاد کو باپ کی جگہ کوفہ اور بصرہ کا گورنر بنایا۔ 54 ہجری کے دوران ابن زیاد بن ابی کی قیادت میں خراسان میں فوج کشی کا سلسلہ جاری رہا۔ بخارا کی فتح ہوئی۔ 54 ہجری کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ روایت کے مطابق حضرت سودا بنت زمعہ کا انتقال ہوا۔ اسی سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیوی حضرت حفصہ بنت عمر کا بھی انتقال ہوا۔ 55 ہجری کے دوران حضرت سعد بن ابی وقاص کا انتقال ہوا اور اسی سال حضرت جویریہ ام المومنین کا بھی انتقال ہوا۔ حضرت حجر بن عدی کا
قتل بھی اسی سال ہوا۔ 677 عیسوی 57 ہجری وہ سال ہے جب ام المومنین حضرت عائشہ کا انتقال ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ کا انتقال بھی اسی سال ہوا۔ 57 ہجری وہ سال ہے جب معاویہ نے یزید کے لیے بیعت کا دوسرا سلسلہ شروع کیا، اور روایت کے مطابق اس سال سے بیعت کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ اس سال معاویہ نے بیعت لینے کے لیے مدینہ کے گورنر مروان بن حکم کو حکم دیا کہ بیعت لیں یزید کی حمایت کے لیے۔ اس سال امام حسین نے حج کیا، اور اس دوران تمام بنی ہاشم اصحاب و انصار اور جن پر بھروسہ تھا ان کو مدعو کیا، اور مینا کے مقام پر اس مجمع سے خطاب کیا اور عہد لیا کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو میری بات کو رد کر دو، اور اگر میں سچ کہوں تو یہ بات ان لوگوں تک پہنچا دو جن پر تمہیں بھروسہ ہو۔ اس کے بعد حسین نے اہل بیت کی شان میں آیات اور احادیث پیش کی اور ان کے آگے بھروسہ مند افراد تک پہنچانے کا کہا۔ اس خطبے کے بعد افراد الگ الگ ہو گئے۔ 58 ہجری وہ سال ہے جب محمد باقر کی ولادت ہوئی، جو شیعوں کے تقریباً 5ویں امام ہیں۔ 59 ہجری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت ام سلمہ کا انتقال ہوا۔ 60 ہجری رجب کے مہینے میں معاویہ ابن ابی سفیان کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد یزید کی حکومت شروع ہو گئی۔ بیماری کے وقت حضرت معاویہ نے یزید کو نصیحت کی کہ میں نے تمہارے لیے سامان کر دیا اور اتنا اسباب جمع کر لیا ہے کہ تمہارے دشمنوں کو زیر کیا جا سکتا ہے۔ قریش میں اگر کوئی مزاحمت کر سکتے ہیں تو وہ یہ 4 افراد ہیں: حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور عبد الرحمن بن ابی بکر۔ عبداللہ بن عمر کو عبادت سے غرض ہے، جب سارے بیعت کر لیں گے تو وہ بھی بیعت کر لے گا۔ عبد الرحمن بن ابی بکر کی اپنی کوئی رائے نہیں، جیسا اس کے رشتہ دار کہیں گے وہ ویسا کرے گا۔ حسین ابن علی ایک سادہ طبیعت رکھتے ہیں، مگر اہل عراق ان کے گرد جمع ہوں گے اور خروج کی طرف قائل کریں گے۔ جب ان پر غلبہ پاؤ تو ان سے درگزر کرنے کی کوشش کرنا۔ اگر کوئی شیر اور لومڑی کی طرح حملہ کرے گا تو وہ عبداللہ ابن زبیر ہے۔ جب بھی اس پر غلبہ پاؤ تو اس کا خاتمہ کر دو۔ بعض تاریخ دانوں نے عبد الرحمن بن ابی بکر کا ذکر نہیں کیا، اس وجہ سے کہ ان کی وفات پہلے ہو چکی تھی۔ حضرت معاویہ کی وفات کے ساتھ ہی یزید نے حکومت سنبھالی اور اپنی کاروائیاں شروع کر دی بیعت کے معاملے میں۔ جب یزید کی طرف سے مدینہ میں بیعت لی جانے لگی اور پیغام ملا تو اس کے بعد حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑ دیا اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ رجب کی 28 تاریخ کو حسین ابن علی اپنے گھر والوں کے ساتھ مدینے سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ 60 ہجری رجب کی 9 تاریخ کو ولادت علی اصغر ہوئی۔ شعبان کی 3 تاریخ کو حسین ابن علی اپنے قافلے کے ساتھ مکہ پہنچے۔ اس دوران عبداللہ ابن زبیر نے کئی مرتبہ حسین ابن علی سے ملاقاتیں کی۔ رمضان کے مہینے میں تقریباً رمضان کی 10 تاریخ سے اہل کوفہ کی طرف سے خطوط کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلا خط سلیمان بن سرد خزائی کی طرف سے ہوا۔ تقریباً ذوالحجہ کے مہینے میں کوفیوں کے خطوط کے سبب حسین ابن علی نے مسلم بن عقیل کو روانہ کیا کوفہ کی طرف۔ مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے، لوگوں نے استقبال کیا اور بیعت کی۔ حسین ابن علی نے ذوالحجہ کے مہینے میں حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور مکہ سے روانہ ہو گئے۔ جب کوفے کے قریب پہنچے تو کوفے کے حالات کی خبر آئی کہ مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد حسین ابن علی کربلا پہنچ گئے۔ تقریباً 2 محرم کو کربلا پہنچے۔ یزید کی فوج بھی جمع ہونا شروع ہو گئی۔ 10 محرم کو واقعہ کربلا پیش ہوا اور اس واقعے کے تحت حسین ابن علی اور ان کے ماننے والوں کو قتل کر دیا گیا۔ ان کے خاندان والوں کو قیدی بنا کر سب سے پہلے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا اور تمام شہر میں گھمایا گیا اور اس کے بعد شام بھیج دیا گیا۔ روایت کے مطابق 681 عیسوی 61 ہجری کے آخر میں واقعہ کربلا کے قیدیوں کو واپس مدینے بھیجا گیا۔ جب وہ مدینے پہنچے تو وہاں پہ بغاوتوں کا سلسلہ شروع ہونے لگا۔ 61 ہجری میں مدینے والوں نے اپنی بغاوتوں کا سلسلہ شروع کیا۔ 682 عیسوی 62 ہجری کے دوران یزید نے مدینے والوں کو خبردار کیا اور تنبیہ امیز خطوط بھیجے، لیکن مدینے والوں کے معاملات بگڑتے چلے گئے۔ ان حالات پر قابو پانے کے لیے یزید نے مسلم بن عقبہ کو 12,000 افراد کے ہمراہ مدینہ روانہ کیا۔ ہدایت دی کہ اہل مدینہ کو 3 دن کی مہلت دی جائے، اس کے بعد بعض آ جائیں تو ٹھیک، وگرنہ بلا تعامل 3 دن تک قتل کا حکم دے دیا جائے۔ اس دوران جو لوٹا جائے وہ لشکریوں کا ہے۔ علی ابن حسین سے معترض کرنا، کیونکہ ہم کو معلوم ہو گیا ہے کہ ان کو اس معاملے میں کوئی دخل نہیں۔ مختار سقفی نے بھی اپنی بغاوتوں کا سلسلہ اسی سال شروع کر دیا۔ 683 عیسوی 63 ہجری کے دوران ثانیہ ہورا پیش ہوا۔ اس کے دوران مسلم بن عقبہ نے اہل مدینہ سے لڑائی کی شکست کے بعد اہل مدینہ کا قتل عام کیا، خواتین کی بے حرمتی کی گئی، صفاقی کا مظاہرہ کیا۔ 3 دن کے بعد مسلم بن عقبہ کی بیعت کی غرض سے شامی فوج مدینہ میں پھیل گئے۔ جو جہاں سے ملتا تھا اسے پکڑ لاتے، اگر بیعت کر لیتا تو ٹھیک،
वगरना उसे कत्ल कर दिया जाता था। मक्का में अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने अपनी खिलाफत का ऐलान किया, जिसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए यजीद की फौज मक्का की तरफ रवाना हुई। सानिया हुर्रा के बाद मुस्लिम बिन उकबा मक्का की तरफ रवाना हुआ, मगर रास्ते में इंतकाल कर गया। इसके बाद हसीन बिन नुमैर ने लश्कर की क़यादत की और 26 मुहर्रम 64 हिजरी को मक्का मुकरमा पर हमला कर दिया। सबसे पहले अतात का मुतालबा किया, मोहलत के बाद संगबारी की, जिससे काबा की इमारत शदीद मुतासिर हुई। इस दौरान यजीद बिन माविया ने मरने की खबर पहुंची, जिसके बाद यजीदी फौज वापस मदीना लौट गई। मरगे यजीद की खबर सुनने के बाद अहले मदीना में जुर्रत पैदा हो गई। इक्का दुक्का जो भी यजीदी फौज मिलती थी उससे सामान छीन लेते थे। आखिर तंग आकर शामी फौज वापस शाम कूच करने लगी। इस दौरान बचे कुचे बनी उमैया के अफराद भी मदीने से निकल गए। बनी उमैया और शामी लश्कर मदीने से जब दमिश्क पहुंचा, उस वक्त माविया बिन यजीद की बैयत हो चुकी थी। तकरीबन उसने 3 माह या रिवायत के मुताबिक 40 दिन हुकूमत की। माविया बिन यजीद ने अवाम में एक खुतबा दिया, जिसके बाद उसको दोबारा मजमे में नहीं देखा गया। तकरीबन 64 हिजरी के दौरान मुख्तार सख्फी ने भी कूफे से अपनी बगावतों का सिलसिला तेज कर दिया। 64 हिजरी के दौरान यजीद के बाद अहले यमन, अहले हिजाज, इराक, खुरासान ने बगैर किसी खास जद्दोजहद के अब्दुल्ला इब्न जुबैर के हाथ पर बैयत कर ली। सिर्फ शाम और अहले मिस्र ने माविया बिन यजीद की बैयत की। इसके बाद माविया बिन यजीद के बाद अहले शाम ने मरवान बिन हक्म को अपना खलीफा मुकर्रर कर दिया। हुकूमत में आने के बाद मरवान ने सबसे पहले इब्न जियाद के साथ मिलकर ज़िहाक को कत्ल किया और उसके बाद इराक की तरफ मुतवज्जे हुआ। 65 हिजरी 685 ईस्वी मरवान ने अपने बेटे अब्दुल मलिक को अपना वली अहद बनाया। इसी साल तवाबीन की जंग हुई। इस जंग के मुताबिक वाक़या करबला के बाद मुसलमानों में काफी गहरी तकसीम हो चुकी थी। इन्हीं में चंद लोग ऐसे जमा हुए जो इमाम हुसैन का साथ न देने पर शर्मिंदा थे। उन्होंने जमा होकर हुकूमती फौज से जंग का इरादा कर दिया, जिसका मकसद यजीद की फौज को मारना या खुद मर जाना था। इस जंग को तवाबीन की जंग कहा जाता है, जिसमें तवाबीन ने कफन पहन के लड़ाई की, जिसमें सिर्फ चंद ही बाकी बचे। इसी साल खवारिज ने भी अपनी जंगों का सिलसिला शुरू कर दिया। 67 हिजरी के दौरान अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने बसरा में मुसअब बिन उमैर को नया गवर्नर बनाकर भेजा और उसे यह हुक्म दिया कि मुख्तार का खात्मा कर दे। और इसी साल मुख्तार ने इब्राहिम को फौज देकर रवाना किया और इब्न जियाद के खिलाफ कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया। शाम की तरफ से इब्न जियाद ने भी बहुत सारी फौज इकट्ठी कर ली और वो इराक की जानिब रवाना हो गया। रास्ते में तवाबीन से जंग हुई, तवाबीन का खात्मा हो गया। जो बाकी बचे वो मुख्तार सख्फी के साथ जा मिले। इसके बाद उबैदुल्लाह इब्न जियाद का इब्राहिम के साथ तसादम हुआ। उबैदुल्लाह इब्न जियाद का कत्ल हुआ और इब्राहिम को फतह हुई। ये जंग तकरीबन 67 हिजरी रबीउल सानी के महीने में हुई, जिसमें उबैदुल्लाह इब्न जियाद का कत्ल हुआ। इस साल के आखिर में मुसब और मुख्तार सख्फी की आपस में लड़ाई हुई, जिसमें मुख्तार को शिकस्त हुई और उसको कत्ल कर दिया गया। कत्ल करने के बाद मुख्तार के हाथ काट कर कसर के दरवाजे पर लटका दिए गए। कब्जा के बाद मुसब ने इब्राहिम बिन अल अश्तर को खत लिखा और अतात की सूरत में इराक की हुकूमत देने का वादा किया। 688 ईस्वी 68 हिजरी के दौरान अब्दुल्ला इब्न अब्बास की वफात हुई। यही वो साल है जब बसरा में ताउन की वबा फैली। 690 ईस्वी 70 हिजरी के दौरान अब्दुल मलिक बिन मरवान ने यरूशलेम का गुंबद तामीर करवाया। 71 हिजरी के दौरान मुसब ने अश्तर को इराक में अब्दुल मलिक की फौज से लड़ने का हुक्म दिया और मदद के लिए अताब बिन वर्का को रवाना किया, जिसने अब्दुल मलिक से बैयत कर ली। इस दौरान इब्राहिम को शहीद कर दिया गया और सर शाम रवाना किया गया, जिससे अहले शाम में मजीद हौसला पैदा हो गया। मुसब की ताकत कम हो गई। अब्दुल मलिक मुसब की जानिब मुतवज्जा हुआ, अमान नामा की पेशकश की, मगर मुसब ने कबूल ना किया और मारा गया। अब्दुल मलिक के हुक्म के मुताबिक मुसब और उसके बेटे को नहर रजील के करीब दफनाया गया। इसके बाद अब्दुल मलिक कूफा रवाना हुआ और 40 रोज तक नुखेला में काम किया, फिर कूफा में दाखिल हो गया। 692 ईस्वी 72 हिजरी के दौरान हजाज बिन यूसुफ अब्दुल्ला बिन जुबैर की सरकूबी के लिए जमादियुल अव्वल के माह में कूफा से रवाना हुआ, जिसके साथ 3000 फौजी थे। अब्दुल मलिक ने अतात की सूरत में अब्दुल्ला बिन जुबैर के लिए अमान नामा भी लिख दिया। हजाज ताइफ में जाकर मुकीम हुआ और हालात का जायजा लेने लगा। अब्दुल मलिक को खतो किताबत से आगाह किया। अब्दुल्ला बिन जुबैर की फौज की तादाद घटना शुरू हो गई। अब्दुल मलिक ने मदद के लिए तारिक के हमरा फौज भेजी, जिसने मदीना पर कब्जा करके गवर्नर को निकाल दिया। 5000 फौज के साथ मक्का रवाना हो गया। 73 हिजरी वो साल है जब हजाज ने कई माह तक मक्का का मुहासरा किए रखा, काबा पर संगबारी करता रहा, यहाँ तक के अहले मक्का का गलबा खत्म होने लगा। लोग अब्दुल्ला इब्न जुबैर का साथ छोड़ने लगे, हत्ता के उसके 2 बेटे भी उसका साथ छोड़ गए। आखिरकार जमादियुल सानी में अब्दुल्ला इब्न जुबैर को शहीद कर दिया गया। सर अब्दुल मलिक के पास भेज दिया गया और लाश को सलीब कर दिया गया। कामयाबी के बाद हजाज वापस मदीने आ गया और तकरीबन कुछ माह वहां मुकीम रहा।
اہل مدینہ کو حضرت عثمان کی شہادت کا ذمہ دار سمجھتے ہوئے اذیتیں پہنچائی۔ روایت کے مطابق 73 ہجری وہ سال ہے جب امام جعفر صادق کی ولادت ہوئی۔ 74 ہجری وہ سال ہے جب عبد الملک نے مکہ کے گورنر طارق کی جگہ حجاج کو مقرر کیا۔ حجاج نے اس دوران عبداللہ ابن زبیر کی تعمیر شدہ کعبے کو منہدم کرایا اور حجر اسود کو کعبہ سے باہر رکھوا دیا۔ عبد الملک کے بیان کے مطابق مجھے یہی پسند آیا کہ میں عبداللہ ابن زبیر کی تعمیر شدہ بنیاد کعبہ ترک کر دوں، جو کہ ایک خارجی تھا، اور تاریخ میں اس کی صفاقی کی وجہ سے بھی نام لیا جانے لگا۔ بعض کے مطابق حجاج نے عبداللہ ابن عمر کو زخمی کروایا، جس کے پیش نظر ان کی وفات ہوئی۔ 75 ہجری وہ سال ہے جب خوارج کی کاروائیاں مزید بڑھنے لگیں۔ اس سال عبد الملک نے حج کیا۔ حجاج کو عراق کا گورنر مقرر کر کے روانہ ہو گیا۔ جب حجاج کوفہ پہنچا، اس نے خطبہ دیا اور لوگوں کو خبردار کیا، مخالفت کی صورت میں شدید نتائج کی دھمکی دی۔ روایت کے مطابق حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی کے دور میں جہاد پر نہ جانے والوں کی سزا یہ تھی کہ ان کا عمامہ مجمع عام میں اتار دیا جاتا تھا۔ مصعب نے اس سزا میں اضافہ کیا کہ ایسے شخص کی سر اور داڑھی منڈوا دی جاتی تھی۔ بشیر بن مروان اپنے قد سے اوپر ہتھیلیوں میں کیل ٹھونکوا دیتا تھا۔ حجاج نے ان سزاؤں کے بجائے گردن زنی کا حکم دے دیا۔ روایت کے مطابق 75 ہجری وہ سال ہے جب تدوین احادیث کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا۔ 75 ہجری وہ سال ہے جب محمد بن قاسم طائف حجاز میں پیدا ہوا۔ 76 ہجری حجاج کوفہ کے بعد بصرہ روانہ ہو گیا۔ 697 عیسوی 77 ہجری کے دوران ہرقلہ فتح ہوا۔ عبد العزیز بن مروان نے جامع المصر کو مسمار کر کے اس کی توسیع کرائی گئی۔ 698 عیسوی 78 ہجری عبد الملک نے امیہ بن عبداللہ کو معزول کر کے حجاج کو خراسان کا گورنر مقرر کر دیا۔ اسی سال شام میں طاعون کی وبا پھیلی۔ 700 عیسوی 80 ہجری وہ سال ہے جب امام ابو حنیفہ کوفہ میں پیدا ہوئے۔ پیدائش کے وقت والد کی عمر 40 سال تھی اور وہ ایک تاجر تھے جو اپنا مال خراسان لے جاتے تھے۔ اجداد فارسی النسل تھے۔ 81 ہجری حجاج نے عبد الرحمن سے تقریباً عید الاضحیٰ کے روز لڑائی کی، مگر عبد الرحمن کو کامیابی ہوئی۔ حجاج پسپا ہو کر واپس بصرہ آ گیا۔ 81 ہجری کے دوران حجاج بن یوسف نے بصرہ اور کوفہ کے درمیان شامی فوج کی چھاؤنی کے طور پہ شہر واسط کی بنیاد رکھی اور وہیں قیام کیا۔ ولید اول نے ڈوم آف دا راک کے سامنے مسجد الاقصی کی تعمیر کروائی۔ 82 ہجری کے دوران عبد الرحمن اور حجاج میں پھر لڑائی شروع ہو گئی۔ تقریباً ماہ محرم میں آخری لڑائی میں عبد الرحمن اور اس کے ساتھیوں کو شکست ہوئی اور وہ واپس کوفے آ گئے۔ حجاج نے ان کی شکست کے بعد تقریباً 10,000 افراد کا قتل عام کیا۔ اس جنگ کو جنگ زاویہ کا نام دیا گیا۔ شکست کے بعد عبد الرحمن نے کوفہ پر چڑھائی کر کے قصر عمارت پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد اہل عراق اور شامیوں کے درمیان پھر لڑائی ہونے لگی۔ عبد الرحمن اور حجاج ایک دوسرے کے اوپر حملے کرنے لگے۔ لڑائی تقریباً 3 ماہ ہوتی رہی۔ آخرکار 15 جمادی الثانی کی لڑائی میں عبد الرحمن کو شکست ہوئی۔ کامیابی کے ساتھ حجاج جب کوفے میں داخل ہوا، اس نے بیعت لی۔ انکار کی صورت میں قتل کا حکم جاری کر دیا۔ اہل شام کو اہل کوفہ کے مکانوں میں قیام کی اجازت تھی۔ اس جنگ کو جنگ جماجم کہا جاتا ہے۔ عبد الرحمن پسپا ہو کر سندھ تک پہنچ گیا۔ حجاج نے مخالفین کو چن چن کر مارنا شروع کر دیا اور اسی دوران محلب کا بھی انتقال ہوا۔ اس واقعے کو واقعہ دیر جماجم کہا جاتا ہے، جس میں حجاج بن یوسف نے 10,000 لوگوں کو قتل کیا اور ان کے سر الگ کیے۔ 705 عیسوی 50 ہجری عبد العزیز بن مروان والی مصر تھا۔ عبد الملک نے اس سے اپنے بیٹے کی بیعت کرنے کا کہا۔ کچھ تکرار ہوئی مگر سن رسیدہ ہونے کی وجہ سے عبد الملک نے عبد العزیز کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ عبد العزیز کی ماہ جمادی الاول میں وفات ہوئی۔ اس کے بعد عبد الملک نے تمام مقبوضہ ملکوں میں ولید بن عبد الملک کی بیعت لینے کا گشتی فرمان جاری کر دی۔ اسی سال 85 ہجری کو اموی حاکم عبد الملک بن مروان کا انتقال ہو گیا۔ 86 ہجری دمشق کے حاکم عبد الملک کے بعد ولید اول کے دور کا آغاز شروع ہو گیا، اور یہی وہ سال ہے جس سال عمر بن عبد العزیز والی مدینہ مقرر ہوئے۔ اسی سال ولید اول کی طرف سے جامع مسجد دمشق کی تعمیر کا کام شروع ہوا۔ 708 عیسوی 88 ہجری کے دوران ولید بن عبد الملک نے عمر بن عبد العزیز کو امہات کے حجرے اور مکانات گرا کر مسجد نبوی کے احاطے میں شامل کرنے کا حکم دیا۔ اسی دوران بادشاہ روم کو بھی مسجد نبوی کی تعمیر سے آگاہ کیا گیا۔ وہاں سے جو سونا اور مال آیا، ولید نے عمر بن عبد العزیز کی جانب مدینہ روانہ کر دیا۔ عمر بن عبد العزیز نے لوگوں کو مناسب قیمتیں ادا کی۔ قیمتیں ادا کرنے کے بعد مکانات منہدم کر دیے اور مسجد نبوی کی توسیع کر دی۔ 710 عیسوی 90 ہجری کے دوران حجاج نے بادشاہ بخارا کے خلاف جہاد کرنے کا حکم جاری کیا۔ 710 عیسوی 90 ہجری کے دوران حجاج نے حکومت کو وسعت دینے کی غرض سے اپنے مہم کاروں کو روانہ کیا۔ اسی کے ساتھ اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو 6,000 فوجیوں کے ہمراہ سندھ روانہ کیا۔
سندھ روانگی سے قبل حجاج نے اپنی بیٹی سے محمد بن قاسم کا عقد کروایا۔ روایت کے مطابق 711 عیسوی 91 ہجری کے دوران محمد بن قاسم سندھ پہنچا۔ روایت کے مطابق 92 اور 93 ہجری کے دوران اسپین میں مسلمانوں کی فتح سے یہودیوں کو کافی سہولت ہونا شروع ہو گئی۔ عیسائیوں کے رویے سے پریشان تھے۔ اس دور میں یہودی اور عیسائی دونوں مسلمانوں کے ماتحت آئے اور جزیہ دینے لگے۔ روایتوں کے مطابق اسپین میں جب مسلمانوں کی حکومت ہوئی تو یہودی اس میں زیادہ پرسکون محسوس ہوئے۔ یہی وہ سال ہے جب قتیبہ نے ملک چین پر حملے کی غرض سے کاشغر کی جانب صف آرائیاں کی۔ محمد بن قاسم کی سندھ آمد کے ساتھ سندھ کی فتح ہوئی، دوسری طرف اسپین فتح ہوا اور وہاں مسلمانوں کی بڑی حکومت قائم ہو گئی۔ 93 ہجری وہ سال ہے جب حضرت انس بن مالک خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ اسی سال امام ابو عبداللہ مالک بن انس مدینہ میں پیدا ہوئے۔ روایت کے مطابق 713 عیسوی 94 ہجری کے دوران محمد بن قاسم ملتان تک پہنچ گیا۔ 95 ہجری کے دوران محمد بن قاسم ملتان فتح کر چکا تھا۔ اسی دوران حجاج بن یوسف کے مرنے کی خبر آئی۔ اس کے بعد سلمان بن عبد الملک نے سندھ کی گورنری سے محمد بن قاسم کو معزول کر کے یزید بن ابی قتبہ کو مقرر کیا۔ یزید نے محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے عراق روانہ کر دیا۔ صالح بن عبد الرحمن نے محمد بن قاسم کو حجاج کے عزیز و اقارب کے ہمراہ واسط کے قید خانے میں ڈال دیا۔ بعض روایت کے مطابق طارق بن زیاد نے اس سال اندلس پر حملہ کیا تھا۔ 95 ہجری وہ سال ہے جب امام زین العابدین کی شہادت ہوئی۔ 715 عیسوی 96 ہجری کے دوران اموی خلیفہ ولید اول کا انتقال ہو گیا اور سلمان کی جانشینی ہوئی۔ 716 عیسوی 97 ہجری کے دوران خلیفہ سلمان نے حج ادا کیا۔ 717 عیسوی 98 ہجری کے دوران اموی حکمران سلمان کی وفات ہوئی۔ یہ تقریباً صفر کی 10 تاریخ تھی۔ اس کے بعد عمر بن عبد العزیز کا دور حکومت شروع ہوا۔ روایت کے مطابق 98 ہجری وہ سال ہے جب رابعہ بصری کی پیدائش ہوئی۔ 718 عیسوی 99 ہجری کے دوران تقریباً اسی سال ابو مسلم خراسانی اصفہان میں پیدا ہوئے۔ 719 عیسوی 100 ہجری اس دوران عباسیوں کی بغاوت کا سلسلہ شروع ہونے لگا اور اسی سال مسلمانوں کی حکومت یورپ میں اسپین سے فرانس تک پہنچنا شروع ہوگی۔